5 ایسے لوگ جن کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جو جتنی ہی گڑ گڑا کر دعا مانگنے، کتنی ہی عبادتیں کر کے دعا مانگنے، لیکن ان کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتی۔ کیا وجہ ہوا کرتی ہے؟ ایسے کون سے وہ کام کیا کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں؟ اسی کو لے کر بات کروں گا میں اس پوری ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی خود کی باڈی ہیلتھ کو لے کر پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی مالی حالات سے اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے، کاروبار میں اتنا زیادہ لاس ہو چکا ہے کہ اس کی دماغ کی ہوائیاں اڑی پڑی ہیں اور وہ اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اپنے دماغ کے جو اوسان ہیں وہ بھی اس کے کبھی کبھی خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن میں انسان جب ہوا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے، کسی کی بہت لمبے سمے سے بیماری چلی آ رہی ہے، 10 سال 15 سال سے وہ بیمار ہے، دعائیں کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کرائے کے مکانوں کے اندر رہا کرتے ہیں، جن کا اپنی ذاتی مکان نہیں ہوا کرتا، وہ بیچارے کرایوں کے مکان پر رہا کرتے ہیں۔ اور کرائے کے مکان پر رہنا اس دور کے اندر اتنا زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے۔ جو کرائے پر رہتے ہیں، آپ ان لوگوں سے کبھی پوچھ کر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ 2 ہفتے گزرتے ہیں فوراً مہینہ آ جاتا ہے اور گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا کام دھام ٹھیک ٹھاک چل نہیں پاتا ہے اور مکان مالک کو جو ہے وہ تو کرایہ دینا ہی دینا ہے ہر حال میں۔ تو وہ لوگ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے، اے پروردگار ہمیں خود کا مکان عطا فرما دے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی شادی کو 15 سال یا 20 سال گزر جاتے ہیں یا پھر 10 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے گھر کوئی اولاد پیدا ہونے کے امکان نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادتیں کر کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، رات کو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا وجوہات ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں؟ ایسے 5 لوگوں کے بارے میں آج ذکر کروں گا اس ویڈیو کے اندر کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ان 5 لوگوں کے اندر کہیں آپ کا تو شمار نہیں ہو رہا، جو حدیث کی روشنی میں اور علماء اکرام کی تحقیقات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے 5 شخص ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتی، آسمان اور زمین کے بیچ لٹکتی رہا کرتی ہے ان کی وہ دعا۔ تو ویڈیو میں زیادہ دیر نہیں کرتے ہوئے ان 5 لوگوں میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا جو حرام کمانے والا ہوگا اور حرام کا کھانے والا ہوگا۔ جی، اس وقت دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ حرام کمانا اور حرام کو کھانا اتنا زیادہ آسان کر لیا ہے لوگوں نے، اتنا زیادہ آسان کر لیا ہے کہ حرام اس کے سامنے، حلال اس کے سامنے بہت ہی زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے۔ حرام کمانا کتنا آسان ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہوئے، آپ نے انہیں بیاج پر یا سود پر چڑھا دیا اور چڑھانے کے بعد آپ اس سے 5,000 یا 10,000 روپے مہینہ آپ نے اس سے کمانا شروع کر دیا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے کے لوگ جو بنیوں کے پاس، یہ سونار جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے پاس اپنا زیور گروی رکھ کر آیا کرتے تھے تو وہ بھی 2.5% لیا کرتا تھا۔ بتاتے ہیں لوگ کہ اگر سونار کے پاس جائیں تو وہ 2.5% لیا کرتا ہے، 1 لاکھ روپے پر 2,500 2,000 اس طرح سے لے لیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس سے بھی 4 قدم آگے جا کر 5,000 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر سود کھا رہے ہیں۔ تو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کے اندر 72 درجے ہیں گناہ کے، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ سود کا 1 لقمہ کھایا، سمجھ لیں اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ غور و فکر کریں کہ آپ اس طرح کا خیال بھی اپنے دماغ کے اندر لا سکتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں، لیکن آپ سود کا 1 لقمہ کھا کر وہی گناہ آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تمام گناہوں کی تو صرف ممانعت فرمائی ہے کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ کرو گے تو گناہ کا کام ہے، لیکن سود کے بارے میں اسپیشل آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر فرمایا کہ جو لوگ سود سے باز نہ آئیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ان سے اعلان جنگ ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے ٹکنے کی اوقات رکھتا ہو؟ کون ایسا انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اعلان جنگ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟
ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا موجود ہی نہیں ہے جو اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر سکتا۔ تو اسی طرح سٹے کے پیسے آپ سمجھ لیں، جوئے کے پیسے آپ سمجھ لیں، کسی کا آپ نے مال داب لیا ہے اس سے آپ روٹیاں کھا رہے ہیں، کسی کا آپ نے حق مار کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کسی بھی صورت جو حرام کماتے ہیں اور حرام کے لقمے کھاتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم حلال کمانے کی کوشش کریں اور حلال کی طرف سے رزق کھانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ لوگ یہ سمجھ لیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر حرام کما لیا ہے تھوڑا سا غریبوں میں بانٹ دیں گے تو گناہ کم ہو جائے گا۔ ایسا ہونے والا بالکل نہیں ہے۔ حلال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے، نہ کہ حرام۔ لوگ سمجھتے ہیں حرام کما لیا اس میں سے آدھا ہم ڈونیٹ کر دیں گے تو کام چل جائے گا، بالکل کام چلنے والا نہیں ہے۔ پہلے آپ کا جو سوال ہوگا، پہلے آپ سے جو سوال ہوگا وہ کمانے کے اوپر ہوگا کہ کمایا کہاں سے، پھر کہا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا، ٹھیک ہے؟ تو حرام سے بچنے کی کوشش کریں اور حلال کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو خراب کرنے والا ہوگا۔ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے ناک بھون سکوڑ کے ان سے ملاقات کیا کرتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے تو تیری میری برائیاں اس سے لگا دی۔ آپس میں دو لوگوں کی رشتہ داری صحیح چل رہی تھی، ان کے بیچ میں اس نے ایسا بیج بویا کہ جس سے ان دونوں کی بھی رشتہ داری خراب ہو گئی، اور اب وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر چکے۔ یعنی دوسروں کے بیچ میں فساد کرنے والا اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرنے والا، اچھے اخلاق سے بات نہیں کرنے والا، اگر ان کے گھر پر اپنا ہی کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس کو دیکھ کر ناک بھون سکوڑنے والا اور اس کے ساتھ میں مہمان نوازی نہ کرنے والا، کوئی بھی ایسا شخص آپ دیکھ لیں۔ اور زیادہ تر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ٹائم سے الگ کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو انسان کا منہ اس طرح بگڑ جایا کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے گھر آ ہی کیوں گیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا رزق اس کی قسمت میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب کہاں اس کا رزق ہے، کس وقت کا کھانا وہ کہاں کھائے گا، یہ سب پروردگار عالم نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ جب وہ آپ کے گھر آیا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے آنے کے انتظامات آپ کے گھر کروا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ایسے معاملات پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا یا فساد ہونے کا آپ باعث بنتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی وہ ہوا کرتے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 3، غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والا شخص۔ جی، غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے شخص کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ مسجد میں جاتے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں مسجد کے اندر، تو کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پوری توجہ ان کی دعا کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے کس طرح سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عریضہ کس طرح پیش کرنا ہے۔ سارا دھیان ان کا یہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اپنے بھائیوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، ادھر امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، خود تو وہ دعا مانگتی ہیں۔ اب تو ایک ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ انسان جتنا جتنا دین کو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو وہ ہلکے ہلکے اس کی نمازیں بھی شارٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا پہلے کے دور میں جب ہم بچے تھے، اور آپ نے بھی غالباً دیکھا ہوگا اپنے بچپن کے اندر، ہم مسجدوں کے اندر جایا کرتے تھے تو ہم نماز سے پہلے والی سنتیں بھی پڑھا کرتے، ہم فرض بھی پڑھا کرتے تھے، فرض کے بعد میں 2 سنتیں 2 نفل، ظہر کی نماز کا بتا رہا ہوں میں، 2 سنتیں 2 نفل بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد والے ہم نفل تک پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہلکے ہلکے کیا ہوا، جب ہم نے تھوڑا سارا دین سیکھ لیا تو ہمارے نفل غائب ہو گئے، بالکل نفل غائب ہو گئے۔ اسی صورت جب ہم نے تھوڑا سارا اور سیکھ لیا تو سنتیں غیر مؤکدہ جو تھی وہ بھی ہماری غائب ہو گئی، وہ بھی ہماری ختم ہوتی چلی گئی، اب نماز ہماری اور شارٹ ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم اور تھوڑا سیکھ گئے تو سنت مؤکدہ کو بھی اٹھا کر طاق میں رکھ دیا، اور اب بس جا کر فرضوں میں ٹکریں ماری جاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھے، کھٹ پٹ کر کے نماز پڑھی، اور امام صاحب ادھر دعا کر ہی رہے تھے، ادھر اپنے ایسے کر کے مارتا ہے آدمی مسجد کے اندر، یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں پیچھے کو پھینک دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے پروردگار، پیچھے والوں کو دے دے، کہہ کے مسجد سے نکل گئے۔ تو یہ جو معاملے ہیں بھائی، یہ ہماری علم سیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری لاعلمی کی وجہ سے۔ بالکل دین تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کے مراتب کو گھٹا دیا اپنی نظروں میں کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہوا کرتی۔
کرتی۔ اب جب یہ سوچیں آپ کہ جب آپ کے نفل ہی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، جب آپ کی سنتیں ہی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، سنت مؤکدہ کو آپ نے چھوڑ کر رکھ دیا ہے، تو اب آپ دعا مانگ رہے ہوں گے تو کس اسٹائل میں آپ دعا مانگ رہے ہوں گے؟ دیکھا ہوگا آپ نے بھی ایسے کر کے ہاتھ اٹھایا اور بس پیچھے کو پھینک دیا، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اب مغز کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، مغز وہ ہوا کرتا ہے، آپ نے بادام لیا ہو چھلکے سمیت والا، چھلکا تو ہوتا ہے اوپر اور اندر جو گری نکلا کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مغز۔ اب آپ سمجھ لیں یہ جو عبادت ہے ہماری یہ صرف چھلکے کی طرح ہے، اور اس کا جو مغز ہے وہ ہماری دعا ہے۔ جب تک آپ دعا نہیں مانگیں گے، جب تک آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہونے والا۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے تو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ آپ تمام عالم کے رب سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کسی منتری کے سامنے یا کسی بڑے ادھیکاری کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عریضہ پیش کریں گے نا، تو آپ کے پیر کانپ رہے ہوں گے، بھائی میں یہاں اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میری ڈیمانڈ پوری کر دے، تو آپ کے پیر ایسے تھر 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 کانپ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اتنے بھرے ہوئے دل سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، تو غفلت سے کی ہوئی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور بھٹکے ہوئے راستے سے ہمیں دور رکھ۔ اس طرح سے ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اب ایسے موقع پر مانگ تو رہے ہیں اپنے لیے دعا، ادھر جمائیاں آ رہی ہیں منہ کھول کھول کے الٹا سیدھا، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز کو بھی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں اپنی دعاؤں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بے رغبتی سے مانگی جانے والی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اور نمبر 4، زانی اور زانیہ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوا کرتی جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے۔ کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن سے انجانے میں کبھی اتفاقاً زناکاری ہو گئی، اس کے بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ گناہ کا کام تھا، یہ پروردگار عالم کی نظر میں بہت ہی خطرناک جرم ہم نے کر لیا ہے، تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ سے اس گناہ کے نزدیک نہیں جایا کرتے۔ تو ایسے لوگوں کا تو معاملہ الگ ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنوں رات اسی کام کے اندر ملوث ہوا کرتے ہیں۔ اب تو یہ فیشن چل گیا ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زانیہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، کہ جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدکاریاں کر کر کے اپنا کام چلایا کرتے تھے۔ لیکن دور بدلتے بدلتے یہاں تک آ گیا ہے کہ اب لڑکے بھی یہ کام کو اپنا پیشہ بنا چکے ہیں۔ اب لڑکوں کا بھی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ہوگا، اکثر ادھر فون کال گیا، ادھر کسی لڑکی نے بلایا، اس کے بنگلے پر جا رہے ہیں، اس کے فلیٹ میں جا رہے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر زناکاری کر کے آ رہے ہیں، تو اس کے بھی پیسے لڑکوں کو مل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لڑکے ہوا کرتے ہیں یا پھر وہ لڑکیاں جو اسے کام کرا رہی ہیں، تو ان کی بھی دعا کبھی قبول نہیں ہوا کرتی جب تک وہ توبہ نہ کریں، سچی توبہ ہونا چاہیے اس میں۔ اور نمبر 5، امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کے مصداق نہ بنتے ہوں۔ امر بالمعروف کیا ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا جب سے بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی بھی امت کو اللہ رب العزت نے بہترین نہیں کہا۔ اگر بہترین کسی امت کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ ہم اور آپ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ تم ایسی امت ہو کہ انسان کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اب کوئی انسان ایسا ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو کوئی برائی کر رہا ہے اس کو برائی میں رہنے دیا، بھلائی کا حکم دینے کے بجائے اور اس کو آگے کو بڑھا دیا کہ بھائی صحیح کر رہا ہو، جو کر رہے ہو تم کرتے رہو، لگے رہو۔ تو یہ جو لوگ ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت پسند نہیں فرمایا کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھو تو پہلے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو، یعنی تمہاری اولاد ہو، بھتیجا ہو، جس کے تم بڑے ہو، جس کے تم سرپرستوں کے اندر شمار کیے جاتے ہو، ایسا بندہ ہو جس سے آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہماری عزت کو خطرہ پہنچا سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر تو آپ تھپڑ سے کام لیں کہ بھائی تو نے یہ غلط کام کیا ہی کیوں۔ دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ، اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس سے یہ خطرہ ہو کہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کو صرف اپنی زبان سے روکو،
کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کام سے باز آ جاؤ، یہ کام مت کرو، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر تیسرے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے اپنے آپ کے اندر اس کو برا جانو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل کے اندر اتنا خیال تو پیدا کر لو کہ یار یہ بہت برا کام ہو رہا ہے۔ لیکن دور حاضر کے اندر تو یہ ہو رہا ہے، کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو اس کو اور اسی کام کے اندر لگا دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کرے جاؤ، بہت اچھا کام، تم جو کر رہے ہو تم سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ برائی سے نہیں روکا کرتے اور بھلائی کا حکم نہیں دیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی ہی دعا کر لیں وہ قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 لوگ جن کی دعا جتنی ہی یہ کر لیں دنیا کے اندر قبول ہونے والی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ لوگ اپنے اندر بھی اس چیز کا خیال لائیں اور دیکھیں، نظر دوڑا کر کے کون ایسا ہمارے آس پاس ہے یا ہمارے خود کے اندر ان میں سے کوئی ایک بات تو نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی مصیبت پریشانی کے اندر ملوث ہو، کسی بھی طرح کی بیماری سے جوجھ رہا ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی سے جوجھ رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس ہمارے بھائی کی جو ہے تمام طرح کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اس کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔